اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو زمین و آسمان کا مربی، پالنہار رب ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن کا بادشاہ ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہماری سیدھے راستے پر رہنمائی فرما، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام و اکرام کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور گمراہ ہوئے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کرنے کے اعتبار سے کون عمدہ ہے، اور وہ زبردست بہت بخشنے والا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام پر لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین، تاجدار مدینہ، آمینہ کے لال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے چوتھا پارہ، تیسری سورت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں بیان فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف آگے بڑھو، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف جس کی اونچائی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء، جو لوگ اللہ کے راستے میں پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے درمیان درگزر کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیتوں میں ہمیں جنت کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہے، جنت کی کشادگی کس طرح سے ہے، اس کی مثال دی گئی کہ جتنا آسمان وسیع، کشادہ اور عریض ہے، زمین کس طرح سے چوڑی ہے، اس طرح سے جنت بھی بنائی گئی ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمارا مقصد بھی بتا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے 27واں پارہ سورہ ذاریات میں کہا، میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی بجا لائے۔ تو لہذا ابھی جو ماہ آنے والا ہے، جو مہینہ آنے والا ہے، ماہ سیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے۔ یہ ماہ سیام نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا پارہ دوسری صورت میں بیان فرمایا، آیت نمبر 180 پر 5 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں سراپا ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں روشن دلیلیں موجود ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے یہ قرآن۔ وبینات من الہدی، اور لوگوں کو رہنمائی کرتی ہے،
اور نشانیاں بتلاتے ہیں، والفرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تو محترم حضرات، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلاف کرام کا یہ ماحول ہوتا تھا، وہ ماہ رمضان آنے سے پہلے 6 ماہ پہلے رمضان کو پانے کے لیے رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کے مہینے کو پہنچا دے، ماہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھ، اس طرح سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو لہذا ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، انابت الی اللہ ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے توبہ استغفار کے ذریعے سے، کیونکہ بندہ سال کے 11 مہینے گناہ پر گناہ کرتا گیا، غلطیوں پر غلطیاں کرتا گیا، اسے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ ہم میں سے کتنے احباب ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے درمیان موجود رہے اور اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو لہذا ہمارے لیے ایک خوش نصیبی کا موقع ہے، اور ہم یہ مہینے کو پانے کے بعد اس میں کما حق ہو، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کا حق ادا کرنا کیسے ہے؟ جب ہم اس مہینے کو پائیں گے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بندگی بجا لانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ہونی ہے، اہتمام ہونا ہے، اور پھر اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا اہتمام ہونا ہے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا ہے، اور بندے کو گناہوں سے، معاصی سے، نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا، ہم گناہوں سے بچیں، اور رمضان کا مہینہ چلا گیا گناہوں میں ڈوب گئے، اس طرح سے نہیں۔ سال کے 12 مہینے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اللہ کی بندگی بجا لانا ہے، کیونکہ یہ موسم نیکیاں کمانے کا ہے، نیکیاں اپنے خزانے میں جمع کرنے کا موسم ہے، کیونکہ انسان اگر اس میں محنت کرے گا، کوشش کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا، اس کی نعمتیں عطا کرے گا، اس کے باغات اسے ملیں گی، حاصل ہوں گی۔ تو لہذا آئیے رمضان کی فضیلت ہم احادیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پھر جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور جو شیاطین ہوتے ہیں ان شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ تو محترم حاضرین، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا، رمضان کی فضیلت معلوم ہوئی۔ تو جیسے ہی رمضان کا چاند ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ شیاطین کو بند کر دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور اہمیت ہمیں کیا ہونا ہے؟ اور جیسے ہم رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کے بعد ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم تراویح کا اہتمام کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، تراویح پڑھنا چاہیے،
یعنی ایمان کے ساتھ۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ وہ احتساباً، احتساب کیا ہے؟ اپنے نفس کا محاسبہ، محاسبہ نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ میں گناہوں میں کتنا ڈوبا ہوا ہوں، مجھ سے صغیرہ گناہ کتنے ہوئے ہیں، مجھ سے کبیرہ گناہ کتنے ہوئے ہیں، اس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے کثرت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، بڑائی، پاکی، حمد، اس میں وقت زیادہ سے زیادہ گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے اور نیکیاں حاصل کرنے کا سیزن ہے، تو لہذا اس میں کثرت سے عبادتوں میں مصروف ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی عبادت کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا چاہیے، قرآن مجید کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روزانہ قرآن مجید سنایا کرتے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے قرآن کو سنا کرتے تھے۔ تو لہذا ہمارے لیے بھی یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو کھول کر پڑھیں، کیونکہ جب بندہ قرآن مجید کی تلاوت پڑھتا ہے اسے نیکیاں ملتے جاتے ہیں، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8واں پارہ سورہ انعام میں کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک سے لے کر 10 تک نیکیاں اسے عطا کرتا ہے، اور اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے 700 تک بھی اسے اجر و ثواب دے سکتا ہے۔ تو لہذا ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، تو لہذا یہ 3 الف لام میم پڑھنے سے آدمی کو 1 سے لے کر 30 تک نیکیاں ملتے ہیں۔ تو لہذا یہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ غم یعنی آدمی کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ آدمی کا نفس کیا ہے؟ اسے برائی پر آمادہ کرتا ہے اور پھر غلطیوں پر آمادہ کرتا ہے، اور روزے میں آدمی کو کس طرح سے رہنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری کو اپنانا ہے، اور پھر اپنی زبان سے بیہودہ باتیں نہیں کرنی ہے، لایانی باتوں سے اس کو گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ آدمی جب لایانی باتیں کرے گا، بکواس بکے گا، گالی گلوچ بکے گا، تو لہذا اس کا روزے کا اجر و ثواب اسے حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث میں بیان فرمایا کہ جب آدمی کو روزے کا ثواب ملے گا تو رب العالمین دینے والا ہے، کیونکہ تمام عبادات کا ثواب متعین کر دیا گیا کہ آدمی روپیہ خرچ کرے گا تو یہ ثواب ملے گا، فجر کی نماز پڑھے گا تو 1 سے لے کر 1 نماز پڑھے گا تو اسے 10 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا، اس طرح سے، لیکن روزے کا ثواب متعین نہیں کیا گیا، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب دینے والا ہوں، بدلہ عطا کرنے والا ہوں۔ تو لہذا جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور پھر اس کے سامنے کھانے پینے کے لیے کئی چیزیں آتی ہیں، تو لیکن اس کا ایمان ہوتا ہے، اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ میں بھوکا اس لیے رکھا ہوں، اللہ کے لیے بھوکا ہوں، اللہ کے لیے پیاسا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اجر دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ثواب عطا کرنے والا ہے۔
تو اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ آج کل روزہ رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم کیا کاموں کو انجام دیتے ہیں؟ بس نام کو روزہ رکھ لیے، سحری کر لیے اور بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، فون کھیل رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے، گانے سن رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، نہ جانے طرح طرح کے کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ روزہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے سے یہ ہمیں حاصل ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا پارہ دوسری سورت 180/3 میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تقوی اپنانے والے ہو جاؤ۔ کیونکہ روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور آدمی کو اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ میں روزہ رکھا ہوں اللہ کے لیے، بھوکا ہوں اللہ کے لیے، پیاسا ہوں اللہ کے لیے، اور ہماری نیت کیا ہو؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اور اجر و ثواب ہمیں مل جائے۔ تو ہماری یہ نیت یہ ہونی چاہیے، ہماری نیت میں اخلاص ہونا ضروری ہے، کیونکہ آدمی کے اندر اخلاص نہیں ہوگا اور جو بھی کام ہو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرے گا، اور اس میں ریا و نمود، دکھلاوا، شہرت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ تو لہذا روزے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ہماری تربیت کرتا ہے، ہماری ٹریننگ کرتا ہے۔ بھوکے رہنے سے، پیاسے رہنے سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے بھوکے ہیں، اللہ کے لیے پیاسے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ روزہ رکھتے ہوئے ہمیں غیبت نہیں کرنا چاہیے، کسی کی چغلی نہیں کرنی چاہیے، گالی گلوچ نہیں بکنا چاہیے۔ ہمیں کوئی لڑنے کے لیے آتا ہے، جھگڑا کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہمیں انی امرؤ صائم، یقیناً میں کیا ہوں؟ روزے دار ہوں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میں تم سے جھگڑنا کرنا نہیں چاہتا، میں روزے دار ہوں۔ تو لہذا روزے میں ہمیں ان کاموں کو انجام دینا، فرائض کی پابندی، نوافل کی پابندی، صدقات کی پابندی، خیرات کی پابندی، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ تواضع، انکساری، ہمدردی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ روزے میں ہمیں کن کاموں کو انجام دینا ہے؟ نمازیں ہماری چھوٹنی نہیں پائے، فرض نمازیں جو ہیں ہمیں اس میں مسبوق نہیں ہونا، یعنی نماز میں پیچھے نہیں رہنا، نماز ختم ہونے کے بعد، جماعت ہونے کے بعد نہیں آنا۔ تو ہم اس خطبے میں یہ عہد کرنا، یہ نیت، یہ ارادہ کرنا کہ میں رمضان آئے گا تو میں 5 وقتہ نمازوں کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ پابندی کروں گا، اہتمام کروں گا، اور پھر نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کروں گا۔ قیام اللیل یعنی تراویح پڑھوں گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، چاند نظر آتا ہے تو پہلی تراویح پڑھ لیتے ہیں، دوسری تراویح پڑھ لیتے ہیں، تیسری تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ پہلے عشرے تک مسجد کیا ہے؟ تھوڑا بھر کر صفیں زیادہ نظر آتی ہیں، اور جیسے جیسے ایام گزرتے جاتے ہیں ویسے ویسے مسجد خالی ہوتی نظر آتی ہے، کیونکہ ہم نے سال کے 11 مہینے اسی طرح سے کھانے پینے میں، عیش و عشرت میں، موج مستی میں، شیطانی کاموں میں اور بیہودہ کاموں میں وقت گزار دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ زندگی میں یہ زرین موقع ہمیں عنایت کیا ہے، یہ موقع دیا ہے، اسے ہم غنیمت جانتے ہوئے کہ ہم یہ سمجھ کر زندگی گزارنا کہ یہ میرا رمضان کا مہینہ میری زندگی کا آخری سال ہے، آخری مہینہ ہے، جتنا ہو سکے ہم قرآن مجید کی تلاوت میں، فرائض کی پابندی، اور دن بھر میں جو 12 رکعت سنتیں ہیں ان سنتوں کی پابندی ہونی چاہیے، اور پھر جو نوافل ہے ان نوافل کی پابندی ہونی چاہیے، اور آدمی یہ عہد کرے، یہ ارادہ کرے کہ میں رمضان کے مہینے میں پورا قرآن مجید مکمل کروں گا، پورا قرآن مجید اپنے آپ میں پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، اہتمام کروں گا۔ وقت نکالنا ہے، کیونکہ ہم کاموں میں بزی ہیں، لیکن
پھر بھی اس مہینے کو پانے کے بعد اگر آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اہتمام کرے گا، اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، بڑھائے گا، اور یہ نیکیاں کل قیامت کے دن اس میں جنت میں جانے کے لیے ذخیرہ بنیں گے اور پھر اسے ایک ایک نیکی کام آئے گی۔ تو لہذا ہمیں اس ماہ کو پانے کے بعد کما حق ہو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم اس مہینے کو پانے کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے صاحب استطاعت دیا ہے، یعنی مال و حیثیت دیا ہے، صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، تو اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، یعنی عمرے کو جائے۔ جو بندہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ تو لہذا ہم اس مہینے کو پانے کے بعد حج کو یعنی عمرے کو جا کر ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آدمی عمرہ کرے گا اور وہاں پر جائے گا، اور عمرہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عمرے میں حج کے برابر ثواب رکھا ہے۔ تو لہذا جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، تو وہ عمرے کو جانے کی کوشش کریں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان المبارک میں ان کاموں کو انجام دینا ہے جو صاحب حساب ہو، صاحب حیثیت والا ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اور پھر 7.5 تولے سونا ہے، تو اس میں کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے، واجبی ہے، ضروری ہے۔ ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ تو یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث کے راوی امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس حدیث میں اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، وہ 5 چیزیں اس حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلا بندہ اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نمازوں کی پابندی کرنا، اور اس کے بعد ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ تو لہذا زکوٰۃ بھی کیا ہے، ایک عبادت ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں، نمو کے ہیں، بڑھوتری کے ہیں، اضافے کے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، لٹاتا ہے، تو اس کے نیکیاں ملتے ہیں اور اس کے دل میں سے مال کی محبت دور ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب حاصل کرتا ہے اور اس کے مال میں اور کشادگی کرتا ہے اور اس کے مال کو اور اضافہ کرتا ہے اور اس کے مال کو اور بڑھاتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا کیا خیال ہوتا ہے، ارے میں زکوٰۃ ادا کروں گا، غریبوں کو دوں گا، محتاجوں کو دوں گا، یتیموں کو دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا اور میں کنگال ہو جاؤں گا، میں غریب ہو جاؤں گا۔ تو انسان کے دل میں شیطان یہ وسوسے خیالات ڈالتا ہے۔ تو لہذا ہمیں ان وسوسوں کو خیالات کو دور کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے اگر صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور ہم قرض میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ زیادہ نیکیاں ملنے کا مہینہ ہے، زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم جتنا ہو سکے دعاؤں میں مصروف ہونا چاہیے، کیونکہ کثرت سے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور میں اس کے بالکل قریب ہوں۔ فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اذا دعانی فلیستجیبوا لی، جب وہ پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، پس کو چاہیے فلیستجیبوا لی، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ولیؤمنوا بی، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ تو لہذا رمضان کے مہینے میں ہمارا خصوصی دعاؤں کا اہتمام بھی ہونا ضروری ہے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اپنے کام کاج میں، مصروفیات میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور اذان ہوتی ہے تو اس وقت میں روزہ کھولنے عین وقت میں آتے ہیں۔
تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ افطار سے 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا ہے، اور جو ہمارے سے گناہ سرزد ہوتے ہیں جانتے ہوئے یا بوجھتے ہوئے یا غیر شعوری طور پر جو بھی ہم سے لغزشیں، غلطیاں، خطائیں ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، معافی مانگنا ہے۔ کیونکہ حضرت کعب بن عجرہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہا کہ ممبر لے آؤ، تو صحابہ ممبر لے کر آئے۔ اس کے بعد آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین۔ تو یہ اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک انوکھی بات دیکھی ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، آخر کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، کہا کہ جب آدمی رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کر لے تو ایسا انسان کیا ہے؟ بڑا بدبخت انسان ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد وہ اپنے آپ کی مغفرت نہیں کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کر لیا، توبہ نہیں کرا، استغفار نہیں کرا، اپنے اللہ کی بندگی بجا نہیں لایا، عبادت نہیں ادا کیا، تو ایسا شخص کیا ہے؟ بڑا بدبخت انسان ہے۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کہا کہ جب میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، یہ بھی کیا ہے؟ بڑا بدبخت انسان ہے۔ یعنی جب ہم رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم سننے والوں کو چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے، زور سے بولو، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ آدمی آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے تو یہ بھی کیا ہے؟ بڑا بدبخت انسان ہے۔ اور تیسری بات آپ نے یہ بتائی کہ جب آدمی اپنے والدین کو پائے، ماں کو پائے، باپ کو پائے، یعنی ان کی خدمت کا موقع ملے تب وہ ان کی خدمت نہ کرے، یہ بھی کیا ہے؟ بڑا بدبخت انسان ہے۔ تو لہذا ہمیں ان باتوں سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ پانے کے بعد ہمیں ان رمضان میں اپنی مغفرت کر لینی چاہیے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو انجام دینا چاہیے۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنة بابا يقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامت لا يدخل منه احد غیرهم، متفق علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس دن یعنی قیامت کے دن روزے دار ہی اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ یدخل منہ الصائمون یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ باب الریان سے صرف روزہ رکھنے والوں ہی کو داخل کرے گا، اور پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث میں روزے داروں کو، روزہ رکھنے والوں کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے باب الریان تیار کر رکھا ہے، لہذا تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ تو لہذا آج ہمیں یہ عزم کرنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں اس مہینے کو پانے کے بعد رمضان المبارک کے پورے روزوں کا اہتمام کروں گا، اور ایک روزہ بھی میں چھوڑنے نہیں دوں گا، اور ایک روزہ بھی میرا مجھ سے نہیں چھوٹے گا۔ تو لہذا ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کو دعا کرنا ہے
کیونکہ دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، اس کے لیے راستے، نیکی کے راستے کھلتے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جو ہمیں ابھی آئندہ ہفتہ آنے والا ہے، تو لہذا اس موقع کو ہم غنیمت جانتے ہوئے کہ یہ عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہمارے نوجوان صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے غذا سب کچھ میسر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، روزے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں۔ تو لہذا کل قیامت کے دن روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے اور ان کے لیے بہت گھناؤنا انجام ہے۔ لہذا خواتین کو بھی چاہیے کہ جب وہ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، تو ان کو بھی روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، ماہواری کے ایام ہے، نفاس کے ایام ہے، یا بیمار ہے، یا پھر بچوں کو دودھ وغیرہ پلانا ہے، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی ہے، چھوٹ دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں تو ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ آج کل کیا ہے، سخت کام ہے، ہارڈ کام ہے، مشکل کام ہے، یہ سمجھ کر ہم کیا ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور پھر روزہ رکھتے بھی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، سحری کرنے کے بعد ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ صبح سے سحری کرنے کے بعد سے لے کر کے کب تک ہم سوتے ہیں، افطار تک سوتے ہیں، اور پھر افطار کے ٹائم پر روزہ کھولنے آتے ہیں۔ تو روزہ کا مقصد یہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یعنی روزہ رکھ کر کیا ہے، جنگیں لڑے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کب آیا؟ رمضان کے معنی ہی کیا ہے، سخت گرمی کے ہیں، بالکل دھوپکالے، جو شدت کی سختی کی گرمی ہوتی ہے۔ جو جنگ بدر پیش آئے، 17 رمضان کو جنگ بدر پیش آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روزہ رکھ کر کے دشمنوں سے لڑا ہے۔ اسی طرح سے جو خیبر پیش آئے، خیبر بھی رمضان ہی میں پیش آئے۔ صحابہ کرام کیا ہے، بالکل بھوکے رکھ کر کے، پیاسے رکھ کر کے، اور پھر اپنے پیٹوں کو پتھر باندھ کر کے خندق یعنی خندق کھودے، گڑھے کھودے، خیبر کھودے۔ تو اس طرح سے ہمیں کیا ہے، یہ ہمارا رمضان کا مہینہ کیا ہے، ہمیں یہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر ہمیں ان کاموں کو انجام دینا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کرتے ہیں، بھوک سے نڈال ہو جاتے ہیں اور کام کرتے کھود کر تھک جاتے ہیں کہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص ہٹا کر بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ کر کے خندق کھودے ہیں۔ تو لہذا ہمیں ان واقعات سے معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ روزہ رکھ کر کے ہمیں گھروں میں ہی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمارے جو مصروفیات ہیں، کام کاج ہیں، وہ سب کیا ہے، ان کو انجام دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کہتا ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل میرے لیے ہے سوائے روزے کے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دینے والا ہوں۔ والصیام جنۃ، روزہ کیا ہے، ڈھال ہے، یعنی آڑ ہے۔ جس طرح سے آدمی جب جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتا ہے ڈھال کو، اسی طرح سے انسان روزہ رکھنے کے بعد اس کو روزہ ہر موڑ پر یاد آتا ہے۔ یعنی کوئی غلط کام کرتا ہے، اس کے دل میں فوری ارادہ آتا ہے، خیال آتا ہے، ارے میں روزے سے ہوں، مجھے کھانا نہیں چاہیے، ارے مجھے پینا نہیں چاہیے، ارے مجھے گالی نہیں بکنا چاہیے، ارے مجھے گناہ کے کام نہیں کرنا چاہیے، ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس طرح سے ہر موڑ پر، ہر قدم پر کیا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے فلا یرفث، بیہودہ باتیں نہ کریں، مذاق نہ کریں، ٹھٹا نہ کریں، بکواس نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، اور پھر
خواتین بھی ہوتے ہیں تو جب 4 خواتین مل کر کے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بدکلامی سے پیش آتے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے؟ روزہ رکھ کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حدیث میں تعلیم دے رہے ہیں کہ روزے دار کو روزہ رکھنے کے بعد غیبت نہیں کرنی ہے، چغلی نہیں کرنی ہے، چاپلوسی نہیں کرنی ہے، گالی نہیں بکنی ہے، برا بلا نہیں کرنی ہے، کسی کو لعن طعن نہیں کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے، اور کسی کو مارنا نہیں چاہیے، کسی کو پیٹنا نہیں چاہیے۔ ان تمام کاموں سے آدمی کو رکے رہنا چاہیے۔ بات یعنی روزہ ہر چیز کے ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے، کھانے سے، پینے سے، بھوکے پیاسے رہنے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیکار کے باتوں سے، گالی گلوچ بکنے سے، چغلی خوری سے، چاپلوسی سے، گانے سننے سے، ٹی وی دیکھنے سے، یعنی فون میں ٹائم پاس کرنے سے، اور پھر غلط جھوٹی خبروں کو پھیلانے سے، ان تمام چیزوں سے آدمی کو باز رہنا چاہیے، رکے رہنا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی گالی گلوچ بکنے کے لیے آتا ہے، جھگڑے کے لیے آتا ہے، اور پھر برا بھرا کہنے کے لیے آتا ہے، تو ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میں تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، لہذا آپ مجھ سے بات چیت نہ کیجیے، اللہ کے لیے خاموش رہ جائیے۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لحلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامہ، یعنی روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی محبوب ترین ہے، اتنی پسندیدہ ہے، جس طرح سے مشک کی خوشبو بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس حدیث میں روزے دار روزہ رکھتا ہے تو اس کے منہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اس کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتان، اور روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، یفرحہما، جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اذا افطر فرح بفطرہ، جب کب خوش ہوتا ہے؟ جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے، اس وقت میں اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، اور دوسری خوشی کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا، ملے گا، فرح بصومہ، اپنا روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں، نجات کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے سارے لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے، یعنی جو بھی سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ شیاطین کو جکڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر جو جنات ہوتے ہیں، سرکش جن ہوتے ہیں، ان کو بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ اور وہ فتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی چاہنے والے، لہذا بھلائی کو چاہ، آگے بڑھ، یہ نیکی کو کمانے والے، نیکی کو حاصل کرنے والے، لہذا تو آگے بڑھ۔ ویا باغی الشر اقصر، اے برائی کو چاہنے والے رک جا، برائیوں سے رک جا، باز آ جا اور آگے نہ بڑھ۔ وَلِلَّهِ وَتَقَى مِنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ تو لہذا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی فضیلت کو بتایا، اہمیت کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات لوگوں کی گردنوں کو جنت سے آزاد کرتا ہے، اور پھر شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں،
ان کو قفل لگا دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، اور جنوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں معلوم ہوا کہ اس مہینے کو پانے کے بعد اس کا کما حق حق ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم تمام کو اور خواتین کو ہر ایک کو اس مہینے کو پانے کے بعد اس کا کما حق حق ادا کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو توحید پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک کو چھوڑنے، بدعات کو چھوڑنے، خرافات کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے درجات کو بلند و بالا فرمائے، اور ہم تمام کو صحت، تندرستی، شفاء کلی عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت، تندرستی، شفاء کلی عطا فرمائے، اور جو پریشان حال اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو قرض میں ڈوبے ہوں غائبانہ قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے روزگار اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے روزی سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنہیں اولاد دیا ہے ان اولاد کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام دینی قلعوں کی حفاظت فرمائے، کعبۃ اللہ، مسجد حرام، مسجد نبوی، مساجد، مدرسوں کی حفاظت فرمائے، حاسدوں کے حسد اور شرارت پسندوں کی شرارت پسندی سے حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔